آج ہم ہمارے مسلم بر صغیر کے ایک بہت بڑے دانشور، مفکر، اور نہ صرف بر صغیر مسلم بر صغیر کے بلکہ عالمی سطح کے بہت ہی شہرت یافتہ، ان کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کو کراتا ہوں، پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی لیں گے۔ محترم جناب ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب رحمہ اللہ کے فکر اور ان کے افکار اور ان کے خیالات پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اور میرے ساتھ خوش قسمتی ہماری یہ ہے، اور تلاش کرنے سے اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے ہمیں ملا بھی دیتا ہے، اللہ کا یہ اس کا بہت شکر ہے کہ جو اس موضوع کے متخصص لوگ ہیں۔ تو آج میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر غلام شبیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا جو اپنا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے، اس کے اندر بھی ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ان کا کام ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے بہت سے علمی مقالات مجلات میں شائع شدہ ہیں، اور کچھ چیزیں ہم ڈاکٹر صاحب سے خود بھی سنیں گے کہ کن ایریاز پر ڈاکٹر صاحب کا اپنا کام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تب بہت سے ٹی وی چینلز اور اخبارات کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، اور ڈان نیوز وغیرہ میں آپ کے بہت اچھے آرٹیکلز وغیرہ بھی چھپے ہوئے موجود ہے۔ اسی طرح مختلف ویب سائٹس پر بھی ڈاکٹر صاحب کے مضامین اور آرٹیکلز موجود ہے۔ تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے ایک علمی شخصیت سے محو گفتگو ہوں گا آج آپ کے سامنے، جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب پر ایک اتھارٹی ہے، وہ ایک گہرائی سے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو پڑھا ہے، اور بہت ہی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ ان کی فکر کے تمام جہات پر۔ اور ڈاکٹر صاحب سے میری تھوڑی سی نجی گفتگو ہوئی فون پہ، تو مجھے یہ لگا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو سمجھ رہے تھے، یا ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب وہ ایسا نہیں ہے۔ تو اصل ڈاکٹر فضل الرحمان کیا ہے، ان کی بنیادی افکار کیا ہیں، ان کا تعلق کس مکتب پہ فکر یا کس نقطۂ نظر سے ان کا بنتا ہے، ان کے کچھ ایسے متنازعہ افکار اور خیالات کیا تھے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں مذہبی روایتی علماء نے ان کے خلاف وہ ہو گئے، اور ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوا، جس کی وجہ سے وہ یہاں سے امریکہ چلے گئے، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ سب، اور پھر کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر میں قرآن، اس کی تفسیر، سنت اور حدیث کا مقام تشریعی، وہ کیا سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں اجتہاد کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کے کیا خیالات تھے، ربا یا سود پر ان کا ایک کہا جاتا ہے کہ بہت متنازعہ تھا، اور اس دور میں بھی بڑا ہو اس پہ۔ اور پھر ہمارے یہاں جو آئینی قوانین بنے ہوئے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پورا ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا ذہن کار فرما تھا، جو ایوب خان کے دور میں ہو، اور ابھی تک ہمارے علماء اس کو قبول نہیں کرتے۔ نکاح فام کے اندر بھی اس میں مسئلہ کرتے کہ جب پہلی بیوی سے شادی کی اجازت لینے کی شک آتی ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو میں اس پہ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کروں گا۔ میرے پاس ڈاکٹر صاحب کی یہ دو کتابیں تو میں نے بہت طالب علم کے طور پر پڑھنے کی کوشش کی، جو ایک طالب علم جس طرح پڑھ سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے۔ نوٹس وغیرہ بھی میں نے بنائے ہوئے، بہت پرانا ہے، یعنی میں 3 4 سال پہلے ان چیزوں کو۔ اس کے علاوہ ابھی ایک کتاب آئی تھی، یہ اسلامی منہج فکر کا تاریخی تناظر۔ یہ محمد یونس قاسمی صاحب نے اس کی ترتیب اور تدوین سے کام لیا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کی ایک اور کتاب ہے، اسلام اور جدیدیت، اس کا اور قرآن کے بنیادی موضوعات کا جو ترجمہ ہے وہ محمد کاظم صاحب نے کیا، وہ بہت مشہور مترجم ہے، مرحوم ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ تو اس کتاب سے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے ایک پیراگراف پڑھتا ہوں، جو ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کے تعارف پہ کاظم صاحب نے لکھا ہے، پھر ہم آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں، اسے ٹھیک رہے گا؟ جی بالکل بالکل۔ ٹھیک۔ تو یہ کاظم صاحب نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر فضل الرحمان 1919 میں ضلع ہزارہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم درس نظامی میں شروع کی، اور اسے مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے عربی میں ایم اے بھی کیا۔ 1946 میں وہ انگلستان گئے، اور وہاں 3 سال رہ کر نفسیات کے موضوع پر بو علی سینا کے ایک رسالے پر تحقیقی کام کیا، اور آکسفورڈ سے ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی۔ 1950 کے بعد 8 سال تک وہ انگلستان کے ڈرم یونیورسٹی میں فارسی مطالعات اور اسلامی فلسفے کے پروفیسر رہے، اور اس کے بعد 3 سال کا عرصہ انہوں نے کینیڈا میں کی میگیگل یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے ادارے میں معاون پروفیسر کی حیثیت سے گزارا۔ جب وہ پاکستان آئے تو پہلے کراچی میں رہے، اور پھر اسلام آباد میں 1962 سے 1968 تک وہ 6 سال اسلامی تحقیق کے مرکزی ادارے سے بطور ڈاکٹر منسلک رہے۔ یہ ایوب خان کا دور تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے اجماع، اجتہاد اور سود جیسے موضوعات پر کچھ مقالات لکھے، جن پر قدامت پرست علماء کو اعتراض ہوا، اور وہ ان کے دشمن ہو گئے۔ جب ان کے خلاف پروپیگنڈا زیادہ ہونے لگا تو وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ چلے گئے، جہاں وہ 1969 سے 1988 تک 19 برس کا طویل عرصہ انہوں نے یونیورسٹی آف شکاگو میں پروفیسر کے عہدے پر کام کیا۔
اور یہی 1988 میں وفات پائی۔ ڈاکٹر فضل الرحمان نے 8 کتابیں لکھی اور ان کے کم و بیش 74 تحقیقی مقالے ملکی اور غیر ملکی علمی رسالوں میں شائع ہوئے۔ ان کے علمی اور تحقیقی کام کو مغرب کی علمی دنیا میں کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ان کے 20 کے قریب مقالے انسائکلوپیڈیا آف اسلام فلسفی، انسائکلوپیڈیا آف بٹانیکا، انسائکلوپیڈیا آف اسلام اور انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن میں شامل کیے گئے۔ انگریزی، عربی اور فارسی زبانوں کے عالم تو وہ تھے ہی، ان کے علاوہ انہوں نے جرمن اور فرانسیسی زبانیں بھی سیکھی، نیز کلاسیکی یونانی اور لاطینی زبانوں سے بھی کچھ واقفیت حاصل کی۔ ان کے اس سارے کام کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی میں ان جیسا عالم، مفکر اور محقق اسلام کو شاید ہی میسر آیا ہو۔ تو یہ محمد کاظم صاحب نے ان کے تعارف میں کچھ کلمات لکھے تھے، تو میں نے کہا کہ ہمارے سننے والے دوستوں کو بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے، جو علم، فکر، ریسرچ سے متعلقہ اور خاص طور جو اسلامی علوم وغیرہ سے، فلسفی وغیرہ سے جن کا تعلق ہے، وہ ڈاکٹر رحمان کو نہ جانے تو یہ ایک عیب کی بات ہوگی۔ لیکن جن المیہ دوستوں کو، ہاں، اور جن دوستوں کو شاید اگر اس طرح سے نہ ہو تعلق، ویسے وہ اپنی علمی فکری سرابی کے لیے ہماری مختلف علم سے ہونے والی گفتگو کو سنتے، تو میں نے ان کے لیے تھوڑا سا تعارف کرایا کہ بھائی ڈاکٹر جن پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کس قدر بڑی شخصیت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت نوازش، آپ نے طالب علم کو عزت افزائی کی، آپ نے ٹائم دیا، آپ بہت مصروف ہے، مجھے اندازہ ہے، تدریس سے بھی آپ منسلک ہے یونیورسٹی میں، اور آپ ابھی ریسرچ کوئی آرٹیکل وغیرہ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو لیکن آپ نے بہت مصروف ٹائم آپ کا ہوتے ہوئے آپ نے مجھے وقت دیا، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ شفیع صاحب، میری بھی خوش قسمتی ہے کہ کوئی ڈاکٹر فضل الرحمان کو ایک عالمی سطح کا اسکالر سمجھتے ہوئے اور مجھ سے گفتگو کرے، تو یہ میرے لیے بھی آنر کی بات ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان کے حوالے سے ہماری فضا ابھی بھی دھندلی ہے، حالانکہ بہت برس گزر چکے، دہائیاں گزر چکی، تو آہستہ آہستہ اب اتنا گمان کیا جا رہا ہے کہ اگر ڈاکٹر فضل الرحمان کو اب شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھیں گے تو اپنی اسکالرشپ جو ہے نا وہ مشکوک ہوگی۔ تو بالکل۔ اب اس ڈر سے کچھ اہل علم، کچھ ہمارے مفکرین نے ڈاکٹر فضل الرحمان کا اثبات شروع کر دیا ہے کہ وہ واقعی ایک بہت اعلیٰ پائے کے عالمی سطح کے اسکالر تھے۔ صحیح۔ تو اللہ کرے کہ اب ڈاکٹر فضل الرحمان کا جو علمی نقطۂ نظر ہے اس کو گریسپ کرنے کی بھی ہمارے اندر ایلیجیبلٹی آئے، کیپیسٹی پیدا ہو، کیونکہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کا سسٹم بہت ویک ہے، ہمارے ہاں ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے وہ بہت ویک ہے، ہمارے ہاں کٹ پیسٹ چل رہا ہے اور جنرلائزیشن چل رہی ہے۔ یعنی پی ایچ ڈی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایک گوشے پر جو ہے نا کہ کوئی جس ایک چھوٹا سا گوشہ آپ دیکھیں اور اس کو ایکسپینڈ کریں۔ ہمارے یہاں پی ایچ ڈی صحیح۔ کا ٹاپک لیا جاتا ہے ایک بہت بڑا ٹاپک، اور وہ جنرلائزیشن ہوتی ہے، 8 10 ایلیمنٹ ملا کے اس کو جنرلائز کریں تو وہ پی ایچ ڈی ہو گیا۔ پی ایچ ڈی بالکل ایسے۔ ایک گیپ تلاش کرنا ہوتا ہے تحقیق کے ہوں میدان میں، اور اس ہوں گیپ کو آپ نے فل کرنا ہے، یہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ابھی اتنا بڑا المیہ ہے کہ پی ایچ ڈی کا ٹاپک چوز کرنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، سوری ٹو سے۔ اور میں بذات خود پی ایچ ڈی کا ٹاپک ڈیسائیڈ کرنے میں مجھے 3 سال لگ گئے۔ مجھے ہوں اپنے وہ کرائسس جو ہے انٹلیکچوئل، کیونکہ میری یہ خوش قسمتی کہ اس وقت ڈاکٹر حسین محمد جعفری صاحب جو ہیں وہ میری ان سے بہت قرابت تھی، ان کے گھر پہ نشستیں ہوا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر اختر سعید صدیقی صاحب سے میری واہ۔ بڑی طویل نشستیں ہوا کرتی تھیں، اپنا ڈاکٹر منظور احمد سے میری بڑی طویل نشستیں رہیں، اچھا۔ اس کے واہ۔ جی جی ڈاکٹر شریف المجاہد سے بہت محبتیں سمیٹیں۔ تو یہ ایک ایسا وقت تھا کہ تو ڈاکٹر جی شریف، ٹھیک۔ جی جی ڈاکٹر شریف المجاہد خود ڈاکٹر فضل الرحمان کے شاگرد رہے ہیں میک گل یونیورسٹی میں۔ انہوں اچھا نے اچھا۔ انہوں نے جمال الدین افغانی کی جو ہے نا کہ لائف ٹائم اور جو چیلنجز اور جو انہوں نے رسپونڈ کیا ہے ویسٹرن امپیریلزم کو، اس کے اوپر ایم فل کا تھیسس جو ہے وہ ڈاکٹر شریف المجاہد نے کیا تھا ڈاکٹر فضل الرحمان کے ساتھ، اور وہ کینٹول اسمتھ تھے وہاں پہ۔ اور یہ ایک بڑا پائے کا تھیسس ہے، یعنی ایم فل کا تھیسس ہے جمال الدین افغانی پہ۔ ویسٹ میں جتنا کام ہوا ہے بڑا مس لیڈنگ ہے افغانی کے حوالے سے، لیکن
ये काम चूंकि डॉक्टर फजल रहमान की सुपरविजन में हुआ है, तो ये बहुत जेन्युइन काम है जबरदस्त डॉक्टर फजल जबरदस्त। रहमान के हवाले से। तो मेरी ठीक। उनसे नशिस्तें रही हैं, शरीफ मुजराय साहब से। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि कराची की जो टॉप इंटेलेक्चुअल एलीट थी, उनकी सोहबत से मैं फैज़याब हुआ हूँ। तो डॉक्टर बहुत फजल रहमान पे बड़ी तवील नशिस्तें रही। खास तौर पर जबरदस्त। डॉक्टर हुसैन मोहम्मद जाफरी का ममनून हूँ, क्योंकि उनकी डोमेन ही इस्लाम थी। तो इस्लाम पर मेरी जो उनसे जितनी डिस्कशंस रहीं, बड़ी फ्रूटफुल और बड़ी समर आवर। और मैं जब भी उठता था तो बहुत कुछ अपने दामन में समेट के उठता था उनकी नसीहतों से। ये डॉक्टर जाफरी साहब वही है जिन्होंने शियत की तारीख और उस पे किताब जी भी जो इनकी। जी, ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ शिया हाँ इस्लाम पर जिनका बिल्कुल। थीसिस है, हाँ ये डॉक्टर बिल्कुल। जाफरी साहब वही शख्सियत है। जी जी बिल्कुल भी, और उसका उर्दू तर्जुमा भी है। तो थैंक यू डॉक्टर साहब। अच्छा, आप फजल रहमान साहब के ऊपर तो हम यानी एक या दो नशिस्तों में तो हमारी गुफ्तगू पूरी नहीं हो सकती। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं अपने आप को तारुफ में ये कहता हूँ भाई, मैं मजहब और सेकुलर दानिश का एक बिल्कुल छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ। और जब कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो इस किस्म के किसी मौजू से उसका ताल्लुक, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको जो है ना अच्छी तरह उनसे गुफ्तगू करूं और सवालात करूं और उनसे इल्म जो कुछ उनके अंदर मौजूद हैं उसको मैं निकालूं और खुद भी मुस्तफीद हों और दूसरों को भी मैं मुस्तफीद कराऊं। तो अब चूंकि डॉक्टर साहब की फिक्र और उसके हवाले से उसकी कई जिहाद है, और उसमें मेरा ख्याल से हम एक नशिस्त में 2-3 घंटों में इस पे पूरी बात नहीं हो सकती। तो आज हम ये कोशिश, रसम में ख्वाहिश मेरी ये है और हम ये कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर फजल रहमान साहब जिस अहद में पैदा हुए और जिसमें उन्होंने काम किया, वो जदीदियत का अहद था और माबाद जदीदियत का भी इब्तदाई दौर था मेरा ख्याल से, जिसको हम अ, अ, जी जी जी। जी। अब हाँ देखिए, इस हवाले से शिबली साहब, तो डॉक्टर फजल जी रहमान का जो दौर है उसको जदीदियत का तो वो ऐप था ही। और पोस्ट मॉडर्निज्म जाहिर है थोड़ा, बल्कि ये भी उनकी लाइफ में शुरू हो चुका था। लेकिन डॉक्टर फजल रहमान को समझने के लिए हमें जो बुनियादी मैं चीज जिसकी जी 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 मैं आ, इसी पे आपको कहना ये चाह रहा था कि अब चूंकि ये दौर इस तरह था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम सबसे पहले जदीदियत क्या है इस पे थोड़ी सी बात करें। इस दौर में इस्लामी फिक्र को दरपेश चैलेंजेस क्या थे। इस दौर में कई, यानी पूरी दुनिया में बरसगीर में खास तौर पर हम देखते हैं कई ऐसे मुफक्किरीन निकले, मुफस्सिरीन निकले, कई ऐसे लोग निकले जिन्होंने उस दौर में इस्लाम की ताबीर और तफसीर और तशरीह की। कुरान की तफासिर हमारे यहाँ हर तरह से लिखी गई है, ये उर्दू जबान की खूबी है। वो हमारे एक उस्ताद कहते थे कि अल कुरान नुज़िल बि मक्का व कुरिअ फी मिस्र व फुहिम फिल हिंद। तो ये वाकई में बात काफी हद तक दुरुस्त है। यहाँ पर बरसगीर में हर पहलू से कुरान के ऊपर काम हुआ, ये तालिब इल्म के तौर पर मेरा अपना। तो मैं ये चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम में हम इस पूरे पे, और फिर आपसे हम थोड़ा समझना चाहेंगे कि अहद रिसालत माब से लेकर अल्लामा इकबाल तक की जो इस्लामी फिक्र, उसमें इर्तिका, उसके अंदर होने वाली मुख्तलिफ तगय्युरात, इस पे हम आपसे इस नशिस्त में मुस्तफीद हों। और अगर हमारा टाइम बचा, यानी 1.5-2 घंटे से तक बात ये पूरी हो गई, तो फिर इसी पे रखेंगे। नहीं तो फिर हम आज ही डॉक्टर फजल रहमान की गुफ्तगू शुरू करेंगे। लेकिन ये चूंकि मैं चाह रहा था कि ये तमहीदी गुफ्तगू, ये पूरा तनाजुर वाजी हो, तो आगे हमने आपसे जिन मौज़ूआत पर और जिन सवालात पर हमने मुस्तफीद होना है, वो खुद मुझ पर भी उसका तनाजुर पूरा वाजी हो और लोगों पर भी। तो इसलिए मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आज हम इस पे बात ज्यादा करेंगे, जदीदियत और इस सारी चीज के ऊपर, ताकि डॉक्टर फजल रहमान साहब की फिक्र को समझने में हमारे लिए ज्यादा आसानी हो। फिर मैं आपसे मुल्तमिस ये करूँ हूँ और दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप 2-4 नशिस्तों के लिए और अगर टाइम दे दे, तो डॉक्टर साहब की फिक्र के मुख्तलिफ पहलू पे हम बात करें। ठीक है डॉक्टर साहब? जी जी, जरूर इंशाल्लाह ठीक जी। ठीक। तो इससे पहले आप अगर थोड़ा सा, अगर मुझे अपना थोड़ा इल्मी फिक्री थोड़ा सा एक काम स्टडी आपका पीएचडी का, इस पर थोड़ी सी अगर आप चाहें, तो मेरे लिए भी और हमारे सुनने वालों को भी थोड़ा सा आप अपना बता दें, फिर हम इस मौजू पे बात शुरू करते हैं। जी जी, शुभी साहब, मैंने जो पीएचडी का मकाला लिखा है उसका टॉपिक था द डायनामिक्स ऑफ इस्लामिक रिफॉर्म्स इन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 18th century to date, with special reference to Shah Waliullah, Sayyid Jamaluddin Afghani and Dr. Fazlur Rahman। ये मेरा पीएचडी का थीसिस था। और मेरे सुपरवाइजर थे डॉक्टर एस एम सईद साहब, फिलोसफी डिपार्टमेंट के। अल्लाह ने गरीब के रहमत फरमाए। आमीन। उन्होंने बड़ी मेहनत और बड़े जोश जज्बे और बड़े इस्तकलाल और बड़ा उन्होंने मुझे जो है ना, शायद मैं उनका आखिरी स्टूडेंट भी हूँ।
اور انہوں نے مجھے پہلی نشست میں ہی کہا تھا کہ اب کے گھر کچھ زندگانی اور ہے، ہم نے اپنے جی میں ٹھانی اور ہے۔ واہ، یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنا اسٹوڈنٹ ایکسیپٹ کیا تھا، دو تین نشستیں رکھوائیں کہ آپ مجھے سمجھیں میں آپ کو سمجھوں، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں یا اچھا، نہیں۔ صحیح، تو جب انہوں نے تیسری ہماری نشست ہوئی تو پھر انہوں نے یہ شعر غالب کا کہا کہ اب کے گھر کچھ زندگانی اور ہے، ہم نے اپنے جی میں ٹھانی اور ہے۔ تو وہ یعنی واہ۔ اپنا جذبہ بتا رہے تھے کہ میں آپ کو کس طرح کا کام کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح۔ تو اچھا اللہ سوری تعالیٰ صاحب، میں آپ کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ اس کا میں نے اردو ترجمہ کچھ یوں کیا ہے: بر صغیر میں اسلامی اصلاحات کی حرکیات 18ویں صدی سے لے کر آج تک، شاہ جی ولی جی اللہ، سید جمال الدین افغانی اور ڈاکٹر فضل الرحمان کے خصوصی حوالے کے، یہ صحیح مطلب جی جی ادائیگی جی، ہو گئی ہے؟ ہاں، ٹھیک بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رہے کیونکہ 1703 میں شاہ ولی اللہ پیدا ہو رہے ہیں نا، تو یہ 18ویں صدی سے لے کر یعنی ٹو ڈیٹ جو اس کا تعین ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کام کو شاہ ولی اللہ کے عہد سے شروع کر رہے ہوں، ہیں، اور اب تک جو اسلامک ریفارمز ہوئی ہیں، جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہیں، جو اتحاد ہوئے ہیں، جو مختلف چیلنجز اور رسپانس رہے ہیں، تو ہم نے اس پورے اس ایریا کو جو ہے نا وہ کور کیا ہے۔ اور پھر صحیح، کیونکہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ جو ہے وہ ہے فادر آف مسلم ماڈرنزم، اس ہوں، وقت تک انکاؤنٹر نہیں ہوا تھا ویسٹ سے، کیونکہ جب شاہ ولی اللہ کا دور ہے اس وقت اگرچہ الہ آباد تک آ چکے تھے انگریز، کلکتہ فتح ہو چکا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ کی نظر ادھر نہیں گئی۔ وہ ایک ابھی ایک نیو فینامنا کے طور پہ ایمرج ہو رہا تھا، یعنی وہ کالونیل رول کی طرف بات بڑھ رہی تھی، لیکن وہ اپنے ٹریڈیشنل مسائل کو ایڈریس کرنے میں اور ٹریڈیشنل پیرامیٹر سے ایڈریس کر رہے تھے، لیکن اس عہد میں انہوں نے اتنی مارویلس انٹرپریٹیشنز کی ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ اس عہد جدید کے شخص ہیں۔ یعنی صحیح، ایڈم اسمتھ کی اکانومک تھیوری جو ہے اس کے بہت یعنی بنیادی فنڈامنٹل فریم ورک وہاں شاہ صاحب کی فلسفی میں طے ہو چکا ہے۔ انہوں نے اکانومی پہ بہت اچھا لکھا ہے، انہوں نے ہوں، اوور ہوں، آل ہیومن ہسٹری، ہیومن سویلائزیشن کی ڈائنامکس کیا ہوتی ہیں، وہ ابن خلدون سے بھی تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے مجھے مسٹک نالج اور انٹلیکچوئل جو ایک مدرکات کا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمبینیشن دیا تھا، تو وہ اس کی فورس سے ایون ابن خلدون سے آگے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم ہوں، کہتے ہیں کہ ابن خلدون فادر آف سوشیالوجی ہے، سوشیالوجی، لیکن شاہ ولی اللہ کو اگر دیکھا جائے تو شاہ ولی اللہ بہت آگے کھڑے ہیں ابن خلدون سے صحیح، بھی آگے۔ کچھ لوگوں کو یہ مبالغہ لگے گا، لیکن اگر وہ شاہ ہوں، ولی اللہ کو پڑھیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ واقعی کتنی بڑی شخصیت ہے۔ اب چلے شاہ ولی اللہ کی جو مسنگ لنک ہے، یعنی اب شاہ ولی اللہ کو جو عہد حاضر کے ساتھ لنک اپ کر رہے ہیں، اور یہ انٹلیکچولی ایک یعنی گیپ ہے اسکالرشپ کا۔ سید جمال الدین افغانی کو شاہ ولی اللہ کی فکر سے لنک اپ کر کے اب وہ اسلامک ماڈرنزم کی وہ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ سید جمال الدین افغانی ان کی روایت کو اقبال نے اون بھی کیا، آگمنٹ بھی کیا اور بڑھایا، اور اس روایت کو فردر ڈاکٹر فضل الرحمان نے تو ایک نقطۂ عروج بخشا ہے نا اس بات کو، زبردست، کیونکہ ڈاکٹر زبردست، فضل الرحمان آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو انہوں نے ریسرچ میتھڈالوجی یعنی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس جو ریسرچ کے پڑھے ہیں، اس کی بنیاد پر فضل الرحمان کی جو بڑی طاقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ فنڈامنٹلز میں بھی ایکسپرٹ ہیں، یعنی انہوں نے درس نظامی کیا اپنے والد صاحب کے ساتھ، ان کے والد صاحب جو ہے وہ شیخ الہند کے کلیگ تھے، اس وقت مدرسہ دیوبند، ایون یعنی ان کے گھر جو ہے عبید اللہ سندھی کا آنا جانا تھا، وہ بھی کلیگ تھے۔ اچھا، ہوں، تو وہ جو ہوں، ایک دور ہے یعنی اسلامک انٹرپریٹیشن کا اور جو یورپین کلونیلزم ہے ہمارے اوپر، اس کے اگینسٹ جو اسٹرگل ہے، اس اسٹرگل کے جو بنیادی نکات ہیں وہ ان کے گھر ڈسکس ہوا کرتے تھے۔ تو ہوں، ان کے والد نے انہیں کہا تھا کہ یہ جو ماڈرن ایجوکیشن اور ماڈرن سسٹم ہے یہ ایک چیلنج بھی ہے اور یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے، اگر اس صحیح، چیلنج کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا تو یہ اپرچونٹی میں بدل سکتا ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان نے خود لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب جو مدرسہ دیوبند میں پڑھایا جا رہا تھا اس سے وہ مطمئن نہیں تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس فکر کی بنیاد پر ہم ویسٹ کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں،
वो صحیح जदीद صحیح. जो है ना सिविलाइजेशन के जो मुख्तलिफ उसके थे इजहार, उन उन सारे मज़ाहिर को, फिनोमिना को वो देख रहे थे, और उन्होंने, वो कहते हैं कि ये वालिद की मुझे एडवाइस थी जिसकी बुनियाद पे मैंने ये काम किया है। صحیح तो इस زبردست. लिहाज से ٹھیک. फजल रहमान यानी एक बिल्कुल एक यानी वो बड़ी प्योर ट्रेडिशन है जो मरूब लोगों की नहीं है। ہاں یہ سمجھنے کی بات ہے یہ. जी بالکل. जी जी। अब जो सर सैयद है, या हमारे यहाँ वो जो हमारे पहले बैचलर जिन्होंने किया, डॉक्टर अमीर अली थे, सैयद سید अमीर अली, امیر علی. سید जिन्होंने امیر علی. स्पिरिट जिन्होंने اسپرٹ स्पिरिट آف ऑफ اسلام. इस्लाम लिखी। तो वो जो लॉट है ना उस वक्त की, जो वेस्टर्न एनकाउंटर के फर्स्ट फेज में जो लॉट आई है हमारे यहाँ, जिन्होंने वेस्ट को एनकाउंटर किया है इंटेलेक्चुअली सिविलाइजेशनल फ्रंट पे, तो उन्होंने इस्लाम को एज अ सोशल फिनोमिना जो है वो पेश किया है। तो वो थोड़े उनके यहाँ वो अपोलोजेटिक हैं, क्योंकि वेस्ट की तरफ से इतने ताबड़तोड़ हमले हैं इस्लाम के ऊपर। और वो इकबाल अहमद ने बहुत खूबसूरत बात लिखी है कि वो जो हमारे अर्ली जो इस्लामिक मॉडर्निस्ट थे, उनकी सारी तवानाइयाँ इस पे सर्फ हो गई, उन्होंने उनके डिफेंसिव इंस्टिंक्ट भड़का दिए वेस्ट में। जैसे सर विलियम म्योर थे, रिनान थे, इस्लाम एक एंटी ہوں. सिविलाइजेशनल फिनोमिना है, इस्लाम एंटी रीजन है, इस्लाम एंटी साइंस है, इस्लाम जो है वो प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव नहीं है। इतने ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे, सुन्नत और हदीस के हवाले से बड़ी फैब्रिकेशन के एलिगेशन थे। तो उसमें फर्स्ट जो हमारी खेप आई है, जो क्लासिकल इस्लामिक मॉडर्निस्ट जिन्हें हम कहेंगे, सैयद अमीर अली और सर सैयद मुफ्ती अब्दू, ये वो लोग हैं जिनके यहाँ अपोलोजेटिक एक मरूबाना जो है ना वो एक डिफेंस है इस्लाम का। नहीं जी नहीं, आप गलत परसीव कर रहे हैं, हमारे यहाँ इस्लाम ये कहता है। तो इस्लाम को सोशली परसीव करने की एक स्ट्रगल मिलती है। लेकिन زبردست. इकबाल तक आते आते वो एक यानी एग्रेसिव जो है ना वो रिस्पांस मिलता है वेस्ट को। आप फिर देखें कि इकबाल किस तरह एग्रेसिव है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को किस तरह अपनी शायरी में टारगेट करते हैं। उसकी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल जो उसकी दस्तरस है उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मटेरियलिज्म है, उसकी जो ओरिएंटेशन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, उसको वो बिल्कुल उधेड़ के रख देते हैं। एक बड़ा यानी फुल ब्लोन एग्रेसिविज्म है इकबाल के अंदर, और उसी के ऊपर डॉक्टर फजल रहमान डेवलप हुए हैं। صحیح और صحیح जो صحیح. काम रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम में इकबाल ने शुरू किया लेकिन निभा ना सके, वो काम डॉक्टर फजल रहमान की फिक्र में बदरजा अतम जो है ना अपनी واہ. तकमील को। صحیح. چلیے ڈاکٹر صاحب، تو بہت زبردست. آپ ابھی تو ہم ان میں سے یہ جو آپ نے باتیں کی نا، یہ تو اب آگے ہمارے سوالات میں اس کو تفصیل سے آپ نے بیان کر رہے ہیں. یہ جی ابھی جی چونکہ آپ کا پی ایچ ڈی کا مقالے کے تناظر میں ہم نے آپ سے وہ کہا تھا کہ تھوڑا سا، تو اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب پہ آپ کے اور کام بھی ہیں. डॉक्टर फजल रहमान पे मैं लिख रहा हूँ मुस्तकिल बुनियादों पर, और मेरी जितने यानी मेरी जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो वगैरह, उनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो डॉक्टर फजल रहमान की जो यानी स्कॉलरशिप है उसके ऊपर बेस करता है। صحیح मुझे उनसे जो है ऐसी इंस्पायरेशन मिली है कि मैं बाकी, हालांकि उसमें डॉक्टर अली शरीयती भी बहुत आते हैं, नमी कमाल आते हैं, जिया बुकाल पाते हैं, और जो मुस्लिम दुनिया में ये तारिक रमजान साहब जो हैं, हसन उल बन्ना के नवासे हैं गालबन, ہاں इन्होंने भी نواز. बहुत अच्छा लिखा है इस्लाम पर। और इस तरह के जो भी स्कॉलर जो इस्लाम को अपनी ट्रेडिशन के जरिए डिफाइन कर रहे हैं, मुझे वो स्कॉलर जेन्युइन इस्लामिक मॉडर्निस्ट लगते हैं। अदरवाइज हम उस पर बात करेंगे कि जो सेकुलर मॉडर्निस्ट हैं वो किस तरह की पैदावार हैं, वो भी हिस्ट्री की ही पैदावार हैं, और वो कहाँ खड़े हैं और जेन्युइन इस्लामिक मॉडर्निस्ट कहाँ खड़े हैं, इस पर भी बात होगी। ٹھیک. लेकिन मेरा تو ख्याल है कि पहले हमें समझ ये लेना चाहिए कि दी वेरी कंफ्यूजिंग टर्म इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग वो है मॉडर्निटी और मॉडर्निज्म।